علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ احمد شاہ پطرس بخاری کی کتاب کلیات پطرس سے مزاحیہ مضامین کی قسط نمبر 3 آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس مضمون کا نام ہے مرید پور کا پیر۔ لکھا ہے، اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا۔ وہ اس بات پر حیران ہیں میں کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا۔ جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں میں ٹال دیتا ہوں۔ اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہو گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا جس کی وجہ سے روپوش ہے۔ کوئی کہتا وہاں یہ ملازم تھا، غبن کا الزام لگا لہٰذا ہجرت کر لی۔ کوئی کہتا بدعنوانیوں کی وجہ سے والدین اسے گھر میں گھسنے نہیں دیتے۔ غرضے کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج میں ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں۔ خدا آپ کو انصاف کی توفیق دے۔ یہ قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے۔ میرے بھتیجے میں وہ تمام اوصاف اور خوبیاں موجود ہیں جو مجھ میں ہیں، بلکہ ایک اضافی خوبی بھی ہے کہ وہ خاندان کے بڑوں کی بہت عزت کرتا ہے، اور میں تو اس کے نزدیک علم و فن کا ایک دیوتا ہوں۔ یہ خیال اس کے دماغ میں کیوں سمایا ہے اس کی وجہ مجھے نہیں پتا۔ ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا، بلکہ یہ ہوا کہ کانگریس کا جلسہ اسی شہر میں ہوا جہاں میں موجود تھا۔ اس کے ہونے نہ ہونے میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ تو جب کانگریس کا جلسہ بغل میں ہو رہا ہو تو کون ایسا ہوگا جو وہاں جانے سے گریز کرے؟ زمانہ بھی تعطیلات کا تھا، فرصت بھی بہت تھی۔ چنانچہ میں نے شغل بیکاری کے طور پر اس جلسے کی ایک تقریر سنی۔ دن بھر میں جلسے میں رہتا، رات کو گھر آ کر اس دن کے مختصر سے حالات اپنے بھتیجے کو لکھ دیتا تاکہ سند رہے۔ بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو ادب و آداب و احترام سے کھولتے، وہ خط کو خود پڑھتے، پھر دوستوں کو سناتے، پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکانوں پر مقامی بھجکڑوں کے حلقے میں خوب بڑھا چڑھا کر سناتے، پھر دہراتے، پھر وہاں کے مقامی اخبار کے ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے جو اسے بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپ دیتا۔ اس اخبار کا نام مرید پور کا گزٹ ہے۔ یہ ایک ایسا گزٹ تھا جو کبھی مشہور نہ ہوا اور صرف 1 مہینے تک جاری رہا، پھر مالی مشکلات کی وجہ سے بند بھی ہو گیا۔ خیر، اس اخبار میں میرے خطوط چھپنے لگے۔ میرے خطوط کے بل پر اس اخبار نے اپنا ایک کانگریس نمبر بھی نکال لیا جو اتنی بڑی تعداد میں چھاپا کہ اوراق ابھی تک بعض پنساریوں کی دکان پر نظر آتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرید پور کے بچے نے میری قابلیت اور انشا پردازی کی داد دی، میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھے مرید پور کا قومی لیڈر قرار دیا۔ 1-2 شاعروں نے مجھ پر نظمیں بھی لکھیں، مرید پور کے گزٹ میں ہی چھپیں۔ اپنی اس عزت افزائی سے میں بالکل بے خبر تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو محض چند خطوط لکھ کر اپنے ہم وطنوں کے دل میں کتنا گھر کر لیا ہے، اور کسی اور کو بھی کیا معلوم تھا کہ یہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچا کیے بازار سے گزرتا ہے، مرید پور میں اس کی پوجا ہوتی ہے۔ میں تو وہ خطوط لکھنے کے بعد کانگریس، اس کے جلسے اور اس کے متعلق تمام باتوں کو بالکل بھول چکا تھا۔ مرید پور گزٹ میں نے کبھی خریدا نہ تھا۔ بھتیجے نے بھی کبھی برسبیل تذکرہ اتنا نہ بتایا کہ آپ لیڈر ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں جگہ جگہ جلسوں کا رواج تھا۔ جس کسی کو ایک میز، ایک کرسی، ایک گلدان میسر آتا وہ جلسہ نکال لیا کرتا تھا۔ جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا خط موصول ہوا کہ شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، ہر کوئی آپ کے روئے انور کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بیتاب ہے، مانا کہ ملک بھر کو آپ کی ذات کی ازحد ضرورت ہے، لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس خط میں مجھ سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ یہاں آ کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں۔ یہ خط پڑھ کے میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کیا، پور کے رہنے والوں کی مردم شناسی کا میں قائل ہو گیا۔ میں ایک کمزور سا انسان ہوں۔ کا نشہ تو ایسا نشہ ہے جو ایک لمحے میں ہی چڑھ جاتا ہے۔ تو ایک ہی لمحے میں مجھے اپنا وطن بہت پیارا معلوم ہونے لگا۔ اہل وطن کی بے حسی پہ بڑا ترس آیا۔ میرے اندر سے ایک آواز آئی۔ اس آواز نے کہا، اب وطن کے بیچاروں کی بہبودی اور رہنمائی کا ذمہ دار بس تو ہی ہے۔ تجھے خدا نے تدبر کی قوت بخشی ہے، ہزاروں انسان تیرے منتظر ہیں، اٹھ، سینکڑوں لوگ تیرے لیے محضر لیے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کر لی اور لیڈروں جیسے انداز میں تار کے ذریعے اطلاع دی کہ 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا۔ اسٹیشن پر مجھے لینے کوئی نہ آئے، ہر شخص کو چاہیے اپنے اپنے کام میں مصروف رہے، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنی اس تقریر کے لیے صرف کر دیا جو میں نے مرید پور میں جا کر کرنی تھی۔ طرح طرح کے فکرے دماغ میں صبح و شام دہراتا تھا۔ ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہیں، ہندو مسلم شیر و شکر ہیں، انسان کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ہندو اور مسلمان۔ اپنی تقریر کی تیاری کے لیے میں نے اس قسم کے جملے بھی یاد کیے، جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا وہ اس وقت تہذیب کے نصف نہار پہ ہیں،
جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف رجوع کیا، تاریخ نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ بچپن کے زمانے میں کسی درسی کتاب میں ایک نظم بھی پڑھی تھی، سنا ہے کہ 2 بیل رہتے تھے ایک جا۔ میں نے اسے نکال کر پڑھا، اس کی تمام تفصیلات کو نوٹ کر لیا۔ پھر یاد آیا کہ ایک ایسی کہانی بھی پڑھی تھی جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ توڑو۔ وہ توڑ نہیں سکتے، پھر اسے کھول کر ایک ایک لکڑی ان کے ہاتھ میں دیتا ہے جسے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اتفاق کا سبق اپنے اولاد کو ذہن نشین کراتا ہے۔ میں نے کاغذ پر اس کہانی کو بھی لکھ لیا۔ میں نے سوچا تقریر کا آغاز کچھ اس طرح کروں گا: پیارے ہم وطنوں، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے کہ کل کون تھے، آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے، ابھی سو گئے تم۔ میں نے سوچا اس کے بعد میں ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا، یہاں کی غربت، افلاس، بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا۔ پھر میں لوگوں سے پوچھوں گا ان سب مصیبتوں کی وجہ کیا ہے۔ ان تمام وجوہ کو دہراؤں گا جو کہ باقی لوگ بھی بیان کرتے رہتے ہیں، مثلاً غیر ملکی حکومت، آب و ہوا، مغربی تہذیب۔ پھر میں ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا۔ پھر اصلی وجہ بتاؤں گا کہ اصلی وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پہ ختم کروں گا: آ اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ 10-12 دن اچھی طرح غور کر لینے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سا بنا لیا اور اس کو ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا تاکہ جلسے میں اسے اپنے سامنے رکھ سکوں۔ وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا: نمبر 1 تمہید، جس میں نے سب کو مخاطب کر کے بولنا تھا پیارے ہم وطنوں، اور پھر مولانا حالی کے وہ اشعار پڑھ کے سنانے تھے گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے والے۔ اس کے بعد میں ہندوستان کی موجودہ حالت بیان کروں گا، یعنی جس میں افلاس، بغض، غربت کی بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ قومی رہنماؤں کی خود غرضی کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ پھر تقریر کے اگلے مرحلے پہ میں لوگوں سے سوال کروں گا: کیا اس کی وجہ غیر ملکی حکومت ہے؟ کیا مغربی تہذیب ہے؟ ہر بار میں کہوں گا نہیں۔ پھر میں حاضرین سے پوچھوں گا تو پھر کیا وجہ ہے؟ اس دوران میں تھوڑا سا وقفہ کروں گا اور مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالوں گا۔ اس کے بعد میں نے یہ بتانا ہے کہ اس کی اصل وجہ ہندو اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ اس کے بعد میں تھوڑا وقفہ کروں گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس دوران حاضرین نعرے لگائیں گے۔ اس کے فوراً بعد میں حالات کا نقشہ کھینچوں گا، فسادات کا ذکر کروں گا، بہت ہی رقت انگیز انداز میں کروں گا۔ اس کے بعد پھر تھوڑا وقفہ کروں گا، میرا اندازہ ہے کہ لوگ اس دوران نعرے لگائیں گے۔ اس کے بعد تقریر کا خاتمہ کروں گا جس میں ان کو کچھ نصیحتیں کروں گا، خاص طور پہ اتحاد کی تلقین۔ اس کے بعد میں نے انکساری کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پہ بیٹھنا ہے اور لوگوں کی داد کے جواب میں حاضرین کو وقفے وقفے سے سلام کرنا ہے۔ جب یہ خاکہ تیار ہو چکا تو میں جلسے کے دن تک ہر روز اس پر ایک نظر ڈالتا رہا۔ میں نے اس تقریر کو پوری طرح یاد نہ کیا، بس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض اچھے فکروں کی مشق کرتا رہا۔ اور اپنی تقریر کے دوران جب میں نے سب سے سوال کرنا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہندوستان کے مسائل کی وجہ کیا ہے، اور مسکراتے ہوئے میں نے حاضرین پر نگاہ ڈالنی تھی، تو میں نے اس مسکراہٹ کی خاص طور پر مشق کی۔ اس کے علاوہ میں نے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی بہت پریکٹس کی تاکہ تقریر کے دوران آواز سب کو پہنچ جائے۔ اتنی تیاری کے بعد مجھے کافی اطمینان حاصل ہو گیا۔ جلسے کا دن آ پہنچا۔ مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔ رستے میں سانگا کے اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ انجمن نوجوانان ہند کے بعض جو شیلے ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہار پہنائے، پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ سانگا سے لے کر مرید پور تک ان کے ساتھ میں اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا۔ جب گاڑی مرید پور پہنچی تو اسٹیشن کے باہر کم از کم 3000 آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہے تھے۔ جو لوگ سانگا سے میرے ساتھ چلے تھے انہوں نے کہا: سر باہر نکالیے، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ہار میرے گلے میں تھے، ایک سنگترا میرے ہاتھ میں تھا۔ جب مجھے لوگوں نے دیکھا تو اور بھی جوش کے ساتھ نعرے لگائے۔ میں بامشکل باہر نکلا، مجھے ان لوگوں نے موٹر پہ سوار کروایا اور یہ جلوس جلسہ گاہ کی طرف چلا۔ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو یہ ہجوم 5-6 ہزار تک پہنچ چکا تھا۔ سب یک آواز ہو کر میرا نام لے لے کر نعرے لگا رہے تھے۔ دائیں بائیں سرخ سرخ جھنڈوں پر مجھ خاکسار کی تعریف میں چند کلمات بھی درج تھے، مثلاً: ہندوستان کی نجات تمہیں سے ہے، مرید پور کے فرزند خوش آمدید، اور یہ ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ یہاں مجھ کو اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا۔ صدر جلسہ اسٹیج پر آئے، لوگوں کے سامنے مجھ سے بغل گیر ہوئے، میری پیشانی کو بوسہ دیا، پھر تعارفی تقریر کی۔ حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند پایہ لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، مرید پور کا شہر ان پہ جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ ہر صدی ہر ملک میں ایسے چند ہی پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات بنی نوع انسان کے لیے روشن چراغ جیسی ہوتی ہے۔ ان کی اعلیٰ سیاست دانی، ان کا قومی جوش، مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں؟
یہ باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں جو ملکہ ان کو حاصل ہے۔ تقریر کا لفظ سن کر میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فکروں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ذہن میں اس قدر مختلف خیالات تھے کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ غائب، ہاتھ پاؤں ایک دم گھبرا گئے۔ میں نے اپنے دل کو بہت سنبھالا کہ ٹھہرو، ابھی تو کئی جیبیں ہیں۔ ریشے کے عالم میں سب جیبیں دیکھیں، لیکن وہ کاغذ کہیں نہ ملا۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے دکھائی دینے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہونٹ بالکل خشک ہو گئے۔ 10-12 دفعہ ایک ایک جیب کو ٹٹولا، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہ رہا تھا زور زور سے رونا شروع کر دوں، بس اسے ہونٹ کاٹنے لگا۔ خدایا اب میں کیا کروں گا؟ ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے، نہیں اس سے پہلے تو یہ بتانا تھا ہم کتنے نالائق ہیں۔ نالائق کا لفظ نہیں، غیر موضوع ہوگا، جاہل کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں، غیر مہذب بولنا تھا۔ تقریر شروع کہاں سے کرنی تھی؟ ہندو مسلم اتحاد پر تقریر، چند نصیحتیں، لیکن وہ تو آخر میں تھیں، اور مسکرانا بیچ میں کہاں تھا؟ میرے سامنے صدر جلسہ اونچی آواز سے بول رہے تھے میری تعریف میں۔ وہ کہہ رہے تھے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کے دل ہلا دیں گے، یہ آپ کو خون کے آنسو رلا دیں گے۔ ہجوم اتنے نعرے لگا رہا تھا کہ صدر جلسہ کی آواز اس میں ڈوب گئی تھی۔ دوسری طرف دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی۔ اتنے میں صدر نے مجھ سے کچھ کہا جو مجھے کچھ سنائی نہ دیا، بس یہ لگا کہ تقریر کا وقت آن پہنچا ہے، اب مجھے اپنی نشست سے اٹھنا ہے۔ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر میں اٹھا، لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا، دماغ پہ زور ڈالا کہ تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے، لیڈروں کی خود غرضی بھی ضرور بیان کرنی ہے، اور پتہ نہیں کیا کہنا ہے۔ ایک کہانی بھی تو تھی، بگلے اور لومڑی کی کہانی، نہیں 2 بیلوں کی کہانی تھی۔ اتنی دیر میں حال میں سناٹا چھا گیا تھا، سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے اور میرے طرف سے کچھ بولنے کے منتظر تھے۔ میرے تو ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور میں اسے روکے کھڑا ہوں۔ بڑی مشکل سے میں نے آنکھیں کھولیں اور مسکرانے کی کوشش کی، گلا بہت خشک تھا۔ مشکل سے میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں۔ آواز خلاف توقع بہت ہی باریک نکلی۔ 1-2 لوگ ہنس دیے۔ میں نے گلے کو صاف کیا تو کچھ اور لوگ ہنس پڑے۔ میں نے جی کڑا کر کے زور سے بولنا شروع کیا، پھیپھڑوں پہ ذرا زیادہ زور ڈالا تو آواز بہت ہی زیادہ نکل آئی۔ اس پر لوگ کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی تھمی تو میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں۔ اس کے بعد ذرا دم لیا اور پھر کہا، پیارے ہم وطنوں۔ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے۔ 20 باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھیں، لیکن کوئی ایک بات زبان تک نہ آ رہی تھی۔ میں نے پھر کہا، پیارے ہم وطنوں۔ اب کی دفعہ جب لوگ ہنسے تو میں بھننا گیا، مجھے لگا کہ میری توہین ہے۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا، بس ایک دفعہ تقریر شروع کرنی ہے، پھر کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔ لہٰذا میں شروع ہو گیا۔ پیارے ہم وطنوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب، یعنی ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہے، سمجھے آپ، نقص ہیں، لیکن یہ بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، نقص کے علاوہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ 2 بیل رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے۔ اس بات پر حاضرین کی طرف سے مجھے کہا سنائی دیا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا کلام کچھ بے ربط سا ہے۔ میں نے سوچا اس کا ربط جوڑنا چاہیے کہانی کے ذریعے، لہٰذا میں بولا، اچھا تو آپ لکڑیوں کے گٹھے کو لیجئے۔ لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس و غربت بہت ہے، کیونکہ لوگ غریب ہیں، اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اگر لکڑیوں کا گٹھا، حضرات اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی، نحوست منڈلا رہی ہے۔ شیخ سعدی نے کہا ہے نا، خیر اس بات کو جانے دیجئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ بہرحال اس بات میں تو کسی کو شک نہیں ہو سکتا، اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ جو میں تقریر کرتا جا رہا تھا، لوگوں کے کہکہے اور شور بڑھتا جا رہا تھا۔ چنانچہ میں اور بھی جوش و خروش سے بولنے لگا، اور میں بولا، جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پہ چڑھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہراہ ہیں، ان کی حکومتیں ساری دنیا کی بنیادیں ہلا رہی ہیں۔ ایک طرف آپ ہیں، آپ کے لیڈروں کے کانوں پر جوں نہیں خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے، لیکن نہیں، ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں۔ اب تو لوگوں کا شور اور کہکہے اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی تقریر کی آواز خود بھی نہیں سن سکتا تھا۔ اکثر لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، گلا پھاڑ پھاڑ کر کچھ کہہ رہے تھے۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ ہجوم میں سے کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح سگریٹ کی ایک خالی ڈبی مجھ پر پھینک دی۔ اس کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد اسٹیج پر آ کر گریں، لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرات، تم یاد رکھو، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم 2 بیل ہو، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہجوم کی طرف سے چیزیں پھینکنے کی بوچھاڑ جب بڑھتی ہی گئی تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی۔ اسٹیج سے چھلانگ لگائی اور دروازے سے باہر کا رخ کیا۔ ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا۔ میں نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، بلکہ سیدھا بھاگتا چلا گیا۔ وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمات میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے،
ان کو سن کر تو میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کی طرف بھاگا۔ ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ میں بے تحاشا اس میں گھس گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ٹرین روانہ ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے آج تک نہ میں مرید پور گیا، نہ مجھے کسی نے مدعو کیا، اور مجھے وہاں جانے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔